السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ناظرین گرامی، بے شک ہماری تاریخ میں بہت سی ایسی نامور شخصیات گزری ہیں جو اپنی زندگی ختم ہوتے ہی گمنامی کے سمندر میں بہہ گئی، لیکن کچھ شخصیات ایسی بھی تھی جو زندگی سے زیادہ اپنی موت کے بعد سرخیوں میں رہیں، جن میں ایک نام اسامہ بن لادن کا بھی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسامہ بن لادن اصل میں کون تھے اور انہیں مارنے کے بعد سمندر میں دفن کیوں کیا گیا۔ دوستو، اسامہ بن لادن 10 مارچ 1957 میں سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پیدا ہوئے اور ان کا مکمل نام اسامہ بن محمد بن اوس بن لادن تھا۔ اسامہ بن لادن کا تعلق سعودی عرب کے مشہور رائس خاندان لادن فیملی سے تھا۔ دوستو، اسامہ بن لادن محمد بن اوس بن لادن کے صاحبزادے ہیں جو شاہ فیصل کے خاص دوستوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ دوستو، اسامہ کے بقول ان کے والد نے امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے کروڑوں ڈالر کا ایک فنڈ قائم کیا تھا اور وہ ساری زندگی امام مہدی کا انتظار کرتے رہے۔ ایک انٹرویو میں اسامہ بن لادن نے اپنے والد کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ شاہ فیصل 2 افراد کی موت پر روئے تھے۔ ان 2 میں سے ایک میرے والد محمد بن لادن تھے اور دوسرے وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ دوستو، اسامہ بن لادن نے اپنی ابتدائی تعلیم سعودی عرب سے حاصل کی۔ بعد ازاں انہوں نے ریاض کی کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی سے BA کیا۔ اسامہ بن لادن کے بارے میں بعض مغربی صحافیوں کا ماننا ہے کہ انہوں نے لندن کی کسی یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی تھی، تاہم اسامہ بن لادن کے قریبی حلقے سے اس سوچ کی نفی ہوتی ہے۔ اسامہ بن لادن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں ہمیشہ سے مقدس اسلامی مقامات مسجد الحرام اور مسجد نبوی سے انتہائی عقیدت رہی۔ ان کی تعمیراتی کمپنی نے شاہ فیصل اور شاہ فہد کے ادوار میں ان دونوں مقدس مقامات کی تعمیر کا کام کیا۔ اسامہ بن لادن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ذاتی طور پر اس منصوبے میں دلچسپی لی اور مختلف توسیعی منصوبے اپنی نگرانی میں مکمل کروائے۔ دوستو، اسامہ کو مذہبی رجحان ان کے والد محمد بن لادن سے وراثت میں ملا تھا۔ شروع میں انہوں نے ایک عرب شہزادے کی سی زندگی گزاری، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر تبدیلیاں آئیں اور کہا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن بڑی تعداد میں عرب مجاہدین کو پاکستان لائے اور ان میں سے بیشتر پشاور میں قیام پذیر تھے، اور اسی دوران مصر کے حکمران نے اپنے ملک میں مذہبی انتہا پسند تنظیم الجہاد کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا تو وہاں سے بہت سے جہادی بھاگ کر پاکستان اور افغانستان میں جہاد کی غرض سے آ بسے، اور ان میں سے احمد الظواہری جو کہ الجہاد کے ایک سرکردہ رہنما تھے، اسامہ بن لادن کے ساتھ آ ملا۔ دوستو، ابتدا میں القاعدہ عرب مجاہدین کے ذریعے افغانستان میں جہاد کے لیے موجود رہی، لیکن افغان مجاہدین ان کو ڈر پھونک اور ناکارہ خیال کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ عرب مجاہدین کو بچانے کے چکر میں افغان مجاہدین کو اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنا پڑتا ہے۔ یوں کہا جائے کہ افغان جہاد کے دوران ہی یہ غیر اہم سی تنظیم تھی جو مجاہدین کے لیے ایک مذاق سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی تو بے جا نہ ہوگا۔ افغان جہاد ختم ہونے کے بعد ابتدا میں القاعدہ بڑی حد تک غیر متشدد تھی، لیکن اس میں مصریوں کے شامل ہونے کے بعد آہستہ آہستہ اسامہ بن لادن عبداللہ اعظم کے ہاتھوں سے نکل کر احمد الظواہری کے نظریات سے متاثر ہونے لگے۔ مصریوں نے ایک سازش کے ذریعے عبداللہ اعظم کو بھی قتل کر دیا، جس کے بعد احمد الظواہری اور اس کی تنظیم الجہاد نے اسامہ بن لادن اور اس کی القاعدہ کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لیا۔ تاہم اس میں تمام تر پیسہ اسامہ بن لادن کا لگ رہا تھا اور اسامہ ہی وہ واحد شخص تھا جو مزید رقوم اس تنظیم کے لیے جمع کر سکتے تھے، لہٰذا احمد الظواہری کے لیے اسامہ کی موجودگی لازم تھی۔ رفتہ رفتہ الجہاد نے القاعدہ کو بھی اپنے ایجنڈے کے تابع بنا لیا اور یہ تنظیم ایک دہشت گرد گروہ میں ڈھلنے لگی۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ دنیا، خاص طور پر امریکہ، اس تنظیم کو دہشت گرد تنظیم سمجھنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ 11 ستمبر 2001 کو اسامہ بن لادن نے افغانستان میں اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ٹی وی چلا کر دیکھیں۔ کچھ ہی دیر میں حملوں کی اطلاعات آنے لگی۔ جس دوران حملے کیے جا رہے تھے، اسامہ بن لادن اپنی مٹھی سے ایک ایک کر انگلیاں کھولتے جا رہے تھے۔ پہلے جہاز کے ٹکرانے پر پہلی انگلی، دوسرے کے ٹکرانے پر دوسری انگلی، پھر پینٹاگون پر حملے کی خبر پر انہوں نے تیسری انگلی کھولی۔ وہ چوتھی انگلی کھولنے کے لیے بہت دیر تک تیار بیٹھے رہے، لیکن ان کی یہ حسرت ناتمام رہ گئی۔ چوتھا جہاز جو واشنگٹن DC کی طرف جا رہا تھا، اس میں موجود ہائی جیکرز پر مسافر غالب آ گئے اور یہ جہاز کھیتوں میں جا گرا۔ ان حملوں میں 2977 افراد ہلاک ہوئے اور 25,000 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اسامہ بن لادن کی والدہ امریکہ میں ہونے والے اس حملے کو اسامہ سے منسوب کیے جانے کو مسترد کرتی ہیں۔ وہ ان سے بہت پیار کرتی تھی اور ان پر الزام لگانے
جانے سے انکار کرتی ہیں۔ وہ ان لوگوں کو اس کا ذمہ دار سمجھتی ہیں جو اسامہ کے آس پاس تھے۔ وہ صرف ایک اچھے لڑکے کو جانتی ہیں جو سب نے دیکھا، وہ کبھی ان کا جہادی رخ دیکھ ہی نہیں پائی۔ ناظرین گرامی، یہی وہ واقعہ تھا جس کے بعد امریکہ اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے نکل پڑا اور آخرکار پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں امریکی فورسز نے حملہ کیا اور اسامہ بن لادن کو مار ڈالا، جس کے بعد ان کی لاش کو سمندر میں دفن کر دیا گیا۔ اس حوالے سے حال ہی میں ایک امریکی اہلکار نے بتایا ہے کہ امریکہ نے القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کو پاکستان میں ہلاک کرنے کے بعد ان کی لاش کو دریا میں پھینک دیا تھا، اور دوسری طرف واشنگٹن نے یہ بیان بھی دیا کہ القاعدہ سربراہ اسامہ کو سمندر کے ایک جزیرے میں دفن کر دیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق امریکی حکام نے واشنگٹن میں غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کو نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ کوئی بھی ملک القاعدہ کے دہشت گرد کو اپنی سرزمین میں دفن کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس حوالے سے سعودی حکام سے بات چیت کی گئی، لیکن انہوں نے بھی لاش لینے سے انکار کر دیا، اس لیے انہیں سمندر کے ایک جزیرے میں اسلامی رسم و روایات کے مطابق دفن کر دیا گیا۔ دوستو، حکام کا کہنا ہے کہ اسلامی روایات کے مطابق لاش کو 24 گھنٹوں کے اندر دفن کرنا ہوتا ہے، اور اس قلیل وقت میں اسامہ کی تدفین کے لیے جگہ کی تلاش مشکل تھی بلکہ ناممکن تھی۔ سمندری جزیرے میں دفن کرنے یا سمندر برد کرنے پر تفصیل بتاتے ہوئے امریکی حکام نے دعویٰ کیا کہ اسامہ بن لادن کی لاش کو سمندر برد کیے جانے سے قبل اسلامی طریقے کے مطابق ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ پینٹاگون میں بریفنگ دیتے ہوئے ایک سینئر امریکی فوجی اہلکار نے کہا کہ اسامہ کی لاش کو غسل دینے کے بعد امریکی بحری جہاز USS کارل وینسل پر منعقد ایک تقریب میں سفید کفن دیا گیا۔ دوستو، اہلکار کے بقول تقریب کے دوران جہاز پر موجود ایک فوجی افسر کی جانب سے بن لادن کے جثہ خاکی پر مذہبی کلمات کی تلاوت کی گئی، جنہیں عربی سے انگریزی میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ تقریب کے بعد لاش کو ایک بیگ میں ڈال کر سمندر کے حوالے کر دیا گیا۔ جی معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔